الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن کریم کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ دونوں آیتیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ اے میرے نبی آپ کہیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی تابع داری و فرما برداری کرنے والوں میں سب سے آگے ہوں، سب سے پہلا ہوں۔ کل ذی الحجہ کا چاند دکھا اور اسی مہینے میں قربانی کا حکم ہے کہ 3 دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے ان جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر جان قربان کرنا ہو تو جان قربان کریں گے، مال قربان کرنا ہو تو مال خرچ کریں گے، اور اولاد کی قربانی مطلوب ہوگی تو آل اور اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور تقاضے پر قربان کریں گے۔ اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنی آرزوئیں، اپنی چاہتیں سب کچھ اللہ پر قربان کریں گے۔ قربانی یہ نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ گئے، ایک جانور خرید کر کے لائے اور اسے اللہ کے نام پر آپ نے ذبح کر دیا، قربانی ہو گئی، اس کا یہ مقصد نہیں۔ آپ اگر قربانی کی تاریخ دیکھو گے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے جڑی ہوئی ہے، تو حضرت ابراہیم کی پوری سیرت آپ پڑھیے۔ حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید، ربوبیت اور الوہیت کے اعلان پر جیتے جی آگ میں ڈالا گیا۔ آپ کے زمانے میں جو بادشاہ نمرود تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملنے پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دیا، لوگوں میں اعلان کیا، اور اس زمانے میں بت پرستی کا عام ماحول تھا۔ اور تاریخ بھی بڑی عجیب بات سے روشناس کراتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے وہ گھرانہ بت گر اور بت فروش لوگوں کا تھا۔ آج بھی لوگ ہیں، مورتیاں بناتے ہیں، بت بناتے ہیں، بیچتے ہیں، یہی ان کا کاروبار ہے اور ان کی روٹی روزی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ہی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن سے انہیں اس راستے پر گھر کے لوگوں نے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن لوگوں کو چن لیتا ہے کہ انہیں نبی اور رسول بنانا ہے تو بچپن سے ہی ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جان بوجھ کر کے بھی کوئی گناہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ انجانے میں تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی حفاظت رہتی ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کے بھی اللہ کی نافرمانی کرنا چاہیں
تو اللہ نافرمانی نہیں کرنے دیتا. اور اس کی حکمت و مصلحت یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کا انتخاب ہے. اللہ نے انہیں نبی اور رسول بنانے کے لیے چنا ہے. ظاہر بات اگر اللہ نے کسی کو منتخب کیا ہو، چنا ہو، اور اس سے اگر گناہوں کا صدور ہو تو اللہ کے انتخاب پر زد پڑتی ہے کہ اللہ نے ایسے شخص کو نبی بنایا جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. اس لیے اللہ نے تمام نبیوں کو معصوم رکھا کہ ان سے جانے انجانے میں گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اور بچپن سے اسی طرح کا اللہ تعالیٰ کا، اللہ پاک کی طرف سے حفاظت کا ماحول ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ابو الانبیاء ہیں. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے نبوت کا سلسلہ چلا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تک آیا. اور حضرت ابراہیم کے بعد اس دنیا میں جتنے نبی آئے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولادوں میں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسلوں میں آئے. کتنے انبیاء آئے اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں تھے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق. بڑے حضرت اسماعیل تھے اور حضرت ہاجرہ جو حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی تھی ان کے بطن سے تب پیدا ہوئے تھے. اور حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم کی جو پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی تھی. اور قرآن کریم نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کے گھر فرشتے انسانی شکل میں آئے اور آنے کے بعد جب ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، میزبان نے مہمان کو کھانا کھلانا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہماری غذا اللہ کا ذکر ہے، ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں. اور پھر جو وحی اللہ کے احکامات لے کر کے آئے تھے، جو پیغام لے کر کے آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس بات کی انہوں نے خوشخبری دی کہ آپ کو اپنی پہلی بیوی سے بھی اولاد ہوگی، تو حضرت سارہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے سن رہی تھی. وہ حیران ہو گئی، کہنے لگی انی عجوز عقیم، کہ میں تو بانجھ ہوں اور بانجھ ہونے کے ساتھ میں بوڑھی ہو چکی ہوں. اور ظاہر بات ہے کہ بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوتی، ایک وقت ہوتا ہے. انسانی جسم کا ایک نظام ہے اور وہ نظام 45-50 سال کے بعد آج ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد بچے نہیں پیدا ہوتے کسی خاتون کے پیٹ سے. ایک سلسلہ ہے، ایک قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے. ایک بوڑھی عورت جس کی عمر 80-90 سال کی ہو گئی ہو اور پھر اللہ پاک کی طرف سے اولاد کی بشارت اور خوشخبری آئی تو حضرت سارہ حیران ہو گئی، کہنے لگی میں تو بانجھ عورت ہوں، میری جوانی اور ادھیڑی کا زمانہ گزر گیا، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب مجھے اولاد ہوگی. اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اور اللہ پاک کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے. تو حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں ایک نبی آئے، وہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت اسحاق کی اولاد میں 10,000 سے زائد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے، جنہیں انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں جتنے نام آپ پڑھتے ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق ہے، حضرت موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، زکریا ہے، داؤد ہے، شعیب ہے، سلیمان ہے، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہے. تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی آئے
وہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں 10,000 سے زائد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ قربانی کا یہ سلسلہ تاریخی اعتبار سے حضرت ابراہیم سے جڑتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کی تاریخ اور سیرت آپ پڑھو گے، جس گھرانے میں پیدائش ہوئی تھی وہ گھرانہ بت گر لوگوں کا تھا، بت بناتے تھے، بت فروش لوگوں کا تھا، مارکیٹ میں بت بیچا کرتے تھے اور لوگ خرید کے لے جا کر کے اسی کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو بھی اسی کام سے لگایا گیا۔ یہ صبح سے شام تک جاتے تھے، آواز دیتے تھے، کون ہے جو اس بت کو خریدے گا، جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، جو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، جو خود محتاج ہے، جو کسی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ اب ظاہر بات ہے اگر کوئی اپنا مال عیب بتا کر کے، اس کی خامیاں کمیاں بتا کر کے اگر مارکیٹ میں بیچے گا تو کوئی لے گا؟ یہ صبح سے شام تک آواز دیتے تھے اور پورا مال لے کر شام کو گھر آ جاتے تھے۔ گھر والے بھی پریشان تھے کہ دوسرے لوگ جا کر کے بیچ کے آ جاتے ہیں اور یہ سب مال واپس لے کر کے آتا ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ اس طرح کی آواز لگائی جاتی۔ ایک لمبا قصہ ہے حضرت ابراہیم کا، اور یہ 10 سے 15 منٹ میں نہیں بتایا جا سکتا۔ مجھے جو پہلو حضرت ابراہیم کی سیرت کا بتانا ہے کہ جب اس طرح کے حالات رہے تو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ والد نے کہا کہ اپنا سامان اٹھاؤ، گھر خالی کرو۔ گھر چھوڑنا پڑا اللہ کی رضا کے لیے۔ بادشاہ وقت نے ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم دیکھتے رہے، اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ پرندہ اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا، اور حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم سب کچھ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کا حکم آیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ظاہر بات ہے آگ جلاتی ہے، یہ آگ کی تاثیر ہے، لیکن آگ سبب ہے جلانے کا، اور اس میں تاثیر اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ جب اللہ کا حکم آیا کہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ پاک کی طرف سے صرف یہ کہا جاتا کہ یا نار کونی بردن، کہ آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ٹھنڈک بھی جان لیوا ہوتی۔ اللہ نے فرمایا بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ سلامتی والی بن جا، ایسی ٹھنڈک جو آدمی کو راحت دے، آرام دے۔ حضرت ابراہیم آگ میں رہے، دنیا دیکھتی رہی، ایک رواں بھی نہیں جلا۔ لیکن ظاہر بات ہے حضرت ابراہیم کو تو پتہ نہیں تھا کہ مجھے آگ میں ڈالا جائے گا تو ایسا رہے گا جیسے میں کشمیر کی وادیوں میں بیٹھا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا۔ حضرت ابراہیم تو دیکھ رہے تھے کہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا تو جل کر کے خاک ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جان قربان کی۔ شہر چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ حضرت ابراہیم نے اپنی جان، حضرت ابراہیم نے اپنا گھر بار، اپنا خاندان، اپنا شہر، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا۔ اور قصہ مختصر یہ کہ ایک وقت آیا، اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو بے آب ہو گیا، لکو دک چٹیل میدان ریگستان میں چھوڑ کر کے آ جاؤ۔
حضرت ابراہیم نے وہ بھی کیا کہ اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو آج جہاں مکہ مکرمہ ہے، جہاں مسجد حرام ہے، جہاں کعبۃ اللہ المشرفہ ہے، جہاں زمزم کا کنواں ہے، اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، اللہ کا حکم آیا چھوڑ، دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، ملک شام سے آئے اور وہاں چھوڑ کر کے جانے لگے، تو حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کا پیچھے سے دامن پکڑا اور پوچھا کہ ابراہیم تم ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے سکے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ اللہ امرک، کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی اذن لا یضیعنی، اگر یہ میرے پروردگار کا، میرے رب کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ہلاک نہیں ہونے دے گا، ہمیں برباد نہیں اور ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیسا ایمان تھا، اللہ کی ذات پر کیسا یقین تھا، سبب کے درجے میں کچھ بھی نہیں، نہ سر چھپانے کے لیے چھپر ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، جو حضرت ابراہیم چھوڑ کر جا رہے تھے بس وہی کہ ایک تھیلی میں کچھ کھجوریں تھی اور ایک مشکیزے میں پانی۔ کتنے دن چلتا ہے اتنا پانی اور کتنے دن چلے گی اتنی یہ کھجوریں؟ حضرت ابراہیم ملک شام سے سفر کر کے آئے تھے، 1 مہینے کا سفر تھا، واپس جائیں گے 1 مہینہ لگے گا، ظاہر بات ہے یہ کھانے پینے کا سامان چند دنوں کا تھا۔ حضرت ابراہیم اپنے ٹھکانے پر بھی نہیں پہنچتے، بیوی اور بچے دنیا سے رخصت ہو جاتے، یہ دکھ کر کے آ رہا تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ پاک نے حکم دیا، حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اپنے بچے کو اللہ کے نام پر چھوڑنا گوارا کیا۔ آج ہم لوگوں کو اگر کہا جائے کہ تمہیں سال بھر کا راشن، اعلی درجے کا راشن دے کر کے افریقہ کے کسی جنگل میں تمہیں سال بھر کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، کھانے کا، پینے کا، راحت و آرام کا سب انتظام، سال بھر وہاں رہنے، کوئی تیار ہوگا؟ لوگ کہہ لیں گے ہم کو اس کی نہ راشن کی ضرورت ہے، نہ تمہاری ہمدردی کی ضرورت ہے، میں کیا ایڑا ہو گیا ہوں جو وہاں جا کے رہوں گا؟ کوئی تیار نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، بشری تقاضوں کے پیش نظر ایک انسان اپنی حفاظت اور اپنے آرام کے تئیں جو بات سوچتا ہے، تو حضرت ہاجرہ کے دل میں بھی وہ بات تھی۔ اپنے شوہر حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ امرکا، کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جب کہا کہ ہاں، تو کہنے لگی اذن لا یضیعنی، تب تو میرا پروردگار مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ دامن چھوڑ دیا، حضرت ابراہیم آگے بڑھ گئے، مروہ پہاڑی چڑھ کر کے جب دوسری طرف اترے تو ایک مقام پر رک کر کے دعا کی۔ سورہ حج کے اندر یہ تفصیل موجود ہے، پورا رکوع ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، کہ اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں بیوی بچوں کو ایسے لکو دک میدان میں، ریگستان میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جہاں نہ سبزہ ہے، نہ پانی ہے، نہ سر چھپانے کے لیے چھت ہے، کچھ نہیں ہے، تیرے حکم کی تعمیل میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور جس جگہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں یہاں تیرا محترم گھر ہے کعبۃ اللہ۔ اس زمانے میں کعبے کی عمارت نہیں تھی، لیکن انبیاء کرام کو پتا تھا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، عند بیتک المحرم۔ اور کیوں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نمازیں پڑھیں۔
دعا کی بشری تقاضے سے فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ اے اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے، مائل کر دے، تہوی الیہم۔ آج جس کے دل میں ایمان ہے، امیر ہو غریب ہو، شہر کا رہنے والا ہو دیہات کا رہنے والا ہو، ہر ایک کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے ایک مرتبہ اپنا گھر دکھا دے، اس جگہ پر ایک مرتبہ کم سے کم بلا لے، سب کی تمنا ہوتی۔ جن کو اللہ وسعت دیتا ہے، جن کو اللہ اسباب عطا کرتا ہے، وہ جاتے۔ کوئی حج کے لیے جاتا ہے، کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے، اور جو جا کے آتا ہے اس کی خواہش ختم ہو جاتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ جو حج کر کے آیا وہ تو دیکھ کے آتا ہے نا، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اس سے زیادہ تڑپ ہوتی ہے کہ بس اب ایک مرتبہ اور، اس بات کی تمنا ہوتی، دل بھرتا نہیں ہے، نظر بھرتی نہیں ہے۔ تہوی الیہ، ہمارا وہاں کیا ہے؟ کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، کسی سے قرضہ بھی وصول نہیں کرنا ہے، لیکن جانا سب چاہتے ہیں۔ دعا کی ورزقہم من الثمرات، کہ اللہ انہیں پھلوں کی روزی عطا کرنا۔ جہاں کچھ نہیں پیدا ہوتا وہاں اللہ کا نبی اللہ سے رزق مانگ رہا ہے تو ایک نمبر کا اعلیٰ رزق مانگ رہا ہے، پھلوں کی روزی عطا کرنا۔ اسی لیے اس مقام پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آدمی اللہ سے مانگے تو اپنی حیثیت دیکھ کر کے نہ مانگے، اللہ کی شان کے مطابق مانگے۔ اپنی حیثیت کیا ہے؟ ایک غریب آدمی ہے، بھوکا ہے، اس سے پوچھو کہ کیا چاہیے، بولے سیٹھ کھانا کھلا دو۔ کپڑا نہیں ہے تو کہے گا کہ کپڑا دلا دو۔ بیمار ہوں میرا علاج کرا دو، میڈیکل سے دوا دلا دو۔ آدمی اپنی حیثیت دیکھ کے مانگتا ہے، لیکن اللہ سے مانگنا ہو تو اپنی حیثیت دیکھ کے نہیں مانگنا چاہیے، اللہ کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ اللہ تیری شان کے مطابق دے، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں۔ پھلوں کی روزی مانگی، جہاں نہ کھانا نہ پانی، مانگا تو پھلوں کی روزی مانگی۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنے۔ اولاد کو، بیوی کو اللہ کے نام پر چھوڑ کر کے آگے ایک وقت آیا اولاد کی قربانی کا۔ حضرت ابراہیم آئے اور آ کر کے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا کہ اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کیجئے، اللہ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے اس کے لیے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سنتے ہوئے کہتے ہوئے ہمیں کچھ زیادہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن جس پر گزر رہی تھی، جس کی ایک ہی اولاد ہو، وہی سب کچھ، اور اسی کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم تیار ہو گئے، اور پھر حضرت ابراہیم نے اپنی دانشت میں قربانی دے دی۔ یہ تو اللہ کی مرضی یہ تھی کہ ابراہیم کا امتحان ہے، یہ ابراہیم اپنے امتحان میں کھرا اترتا ہے یا نہیں۔ جب بیٹے کو اپنی آنکھوں پہ پٹی اپنے بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باندھی، اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور انہیں منہ لٹا دیا، تیز چھری گلے پر رکھ دی، اور پھر ہاتھ حرکت میں آتا اللہ کا حکم ہوا جبرائیل کو کہ جنت سے میڈھا لے کر کے جاؤ اور چھری کے نیچے سے اسماعیل کا گلا نکال کر کے جانور کا گلا رکھو۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور میں نے پیچھے یہ بات کہی تھی کہ حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبیوں میں سے کسی نے پوچھا تھا کہ جبرائیل، کبھی اللہ کے حکم کی تعمیل میں تمہیں مشقت ہوئی؟ کہنے لگے کہ ہاں، چند مواقع تھے
کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں مشقت ہوئی۔ ایک یہ موقع تھا کہ میں 7ویں آسمان پر تھا اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر تیز چھری رکھ دی تھی، ہاتھ حرکت میں آتا اس سے پہلے مجھے حکم ہوا کہ جنت سے مینڈھا لے کر کے جاؤں اور چھری کے نیچے مینڈھے کا گلا رکھ دوں۔ ایک موقع یہ تھا۔ ایک موقع وہ تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھائیوں نے ڈالا، اللہ کا حکم ہوا کہ کنویں کی تہ تک یوسف پہنچے، اس سے پہلے تم یوسف کو اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ مجھے حکم کی تعمیل میں مشقت ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ کو حرکت دی، گلا کٹ گیا۔ گرم گرم خون جب ہاتھوں پر آیا، پیروں پر آیا، تو حضرت ابراہیم نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیا۔ آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ اسماعیل جبرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ بے شک بہت بڑی آزمائش اور امتحان تھا جس کو تم نے کامیابی کے ساتھ پورا کیا۔ تو قربانی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جانور خرید کر کے لائیں اور اللہ کے نام پر ذبح کر دیں۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی جان ہو، مال ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، اہل و عیال کے ساتھ اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنا شہر، اپنی خواہشات، اپنی آرزوئیں، تمنائیں، سب کچھ اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے قربانی کا جذبہ اور قربانی کی حکمت و مصلحت۔ کوئی صرف جانور ذبح کرنا مقصد نہیں ہے۔ ہم جانور ذبح کر کے نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے گوشت ملے گا، نہ ہماری یہ چاہت ہوتی ہے کہ بس ہم صاحب نصاب ہیں اور شریعت کا حکم ہے قربانی تو قربانی کر دے، بلکہ اس کے پیچھے یہ جذبہ ہے کہ جانور کی قربانی کیا بات ہے، جان کی قربانی دینے کا وقت آئے گا، جان بھی قربان کرے گی۔ مال کی قربانی کا وقت آئے گا، مال بھی قربان کریں گے۔ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے گھر بار چھوڑنا ہوگا تو ہجرت بھی کریں گے، اور اپنی جان، اپنے اہل و عیال کی جان اگر اللہ کے حکم پر دینے کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی کریں گے۔ اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ ہے قربانی کا وہ جذبہ جو ہم جانور ذبح کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم سے کہلوایا گیا تھا کہ ابراہیم کہو کہ میری عبادتیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ظاہر بات ہے یہ چیز مذہب کے ذریعے انسان کے دل میں آتی ہے، مذہب کے ذریعے سے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہر دھرم اور مذہب دوسرے نمبر پر، انسانیت ایک نمبر پر۔ آج لوگ بولتے ہیں سب سے بڑا مذہب انسانیت، اور سب سے پہلی چیز انسانیت، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے، انہوں نے مذہب کی تاریخ پڑھی نہیں ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جذبہ مذہب ہمیں دیتا ہے، مذہب کے ذریعے یہ جذبہ ملتا ہے جس کو انسانیت کہتے ہیں۔ انسانیت کا جذبہ مذہب کے ذریعے سے آدمی انسانوں کے پاس آتا ہے، اور مذہب وہی ہے سچا مذہب جو اس ذات کی طرف سے ہو جس نے انسان ہی نہیں پوری کائنات کو جس نے پیدا کیا، جو کائنات کی ایک ایک ذرے سے واقف ہے اور کائنات کی ہر شے پر اسے قدرت ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور اپنے اندر سخت نہیں رکھے،
اور اگر وہ کسی کو کچھ نہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر کے اس کو دینے پر مجبور نہ کر سکے. جو نفع اور نقصان سب کچھ جانتا ہو، ماضی، حال اور مستقبل اس کے لیے یکساں ہو، ایسی ذات جو مذہب دے گی وہی مذہب ہے جو یہ جذبہ دلوں میں پیدا کرتا ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بیوی حضرت ہاجرہ اور سارہ، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، سب کے دلوں میں یہی جذبہ تھا، یہی ایمان تھا جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے انسان کو آمادہ اور تیار کرتا تھا. قربانی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ پاک کو حضرت اسماعیل کی قربانی مقصود نہیں تھی، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتانا تھا، یہ پیغام دینا تھا کہ حضرت ابراہیم کا یہ عمل اس بات کا متقاضی ہے کہ اللہ کے نبی نے اگر اپنی جان، اپنے پریوار کی جان، اپنے بیوی بچوں کی جان، اپنا مال، اپنا ملک و وطن، گھر بار، سب کچھ اگر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو کیا بات تھی، کیوں ایسا کیا؟ یہی وہ جذبہ ہے جو اللہ کے حکم کی تعمیل کہلاتا ہے. اور ہم بھی اسی جذبے سے قربانی کرتے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، نام و نمود اور ریا و شہرت کے لیے نہیں. ہم اگر قربانی کرتے ہیں تو صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اس بات کے اظہار کے لیے کہ ہم اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. اس لیے قربانی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے، گئے ایک اچھا سا جانور خرید کے لے آئے اور ہم نے اس کو قربان کر دیا، 3 حصے کیے، ایک حصہ غریبوں کا، ایک حصہ رشتہ داروں کا، ایک حصہ اپنا، بس. اور اس کے بعد پھر ٹکیا اور کباب. یہ نیت اور مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے اللہ کے حکم کی تعمیل، اور ضرورت پڑے گی تو جان بھی قربان کرے گی، ضرورت ہوگی مال بھی خرچ کریں گے، ضرورت ہوگی گھر بار ملک و وطن بھی چھوڑیں گے، ضرورت ہوگی اپنی خواہشات اور جذبات کی قربانی بھی دیں گے. آج دیکھو لوگ قربانی کرتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، قربانی کرتے ہیں اپنی خواہشات جو شریعت اور اللہ اس کے رسول کے حکموں کے خلاف ہو وہ نہیں چھوڑتے. اس لیے یہ جذبہ قربانی کے ذریعے ہم میں پیدا ہو اور قربانی کر کے انہی جذبات کا ہم اظہار کریں. اگر ہم نے ان حکمتوں اور مصلحتوں کو اور قربانی کے تقاضوں کو جانا، سمجھا اور اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کیا تو قربانی قربانی ہے، ورنہ قربانی جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی کہلوایا گیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم کے بعد ابراہیم کہو ان صلاتی میری تمام عبادتیں، و نسکی میری تمام قربانیاں، و مماتا و محیایا میری زندگی، و مماتی اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، وہ تنے تنہا ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں تابعداری و فرما برداری کرنے والوں میں سب سے آگے پہلا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. یہ ہے قربانی. اور یہ چاند دکھنے کے بعد یہ 10 دن، آج پہلا دن، یہ 10 دن اللہ کے نزدیک بہت بابرکت دن. اللہ نے ان 10 دنوں کی راتوں کی قسمیں کھائی ہیں کہ والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم اللہ نے کھائی.
ہر دن فضیلت کا دن، ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے، صدقہ و خیرات دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا چاہیے، عبادتیں کرنی چاہیے۔ یہ 10 دن بڑی فضیلت کے دن ہیں، اور صرف ہمارے ہی لیے نہیں، سابقہ شریعتوں میں ان 10 دنوں کو بھی بڑی فضیلت دی گئی تھی۔ اس لیے ان 10 دنوں کا اہتمام کریں گے نا، اور قربانی جن پر واجب ہے وہ قربانی دیں گے، لیکن جن پر قربانی واجب نہیں ہے ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جو قربانی دی جاتی ہے وہ اس لیے کہ ہر صاحب ایمان اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ و تیار کر لے کہ اللہ کے حکم پر، اس کی شریعت کے تقاضوں پر ہم جان، مال، آل، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن